صحابہ کی اس جماعت سے کہا افلحت الوجوہ، یعنی یہ سب کے سب کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے اس کو قتل کر کے شان رسالت میں جس نے گستاخی کی اس کی گردن کو ختم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اور آگے کا قصہ ہے جمادی الثانی سن 3 ہجری کا۔ ابو رافع ایک یہودی ہے، انتہائی مالدار۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کفار مکہ کو اسی نے اپنی طرف سے امداد اور معاونت کی تھی، اور اس کا مکان تھا خیبر کے پاس۔ پچھلی جماعت جس نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا وہ اوس کا قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ خیبر کے پاس رہنے والا یہ ابو رافع انتہائی مالدار آدمی ہے اور میری گستاخی کر رہا ہے اور لوگوں کو میرے قتل پر ابھار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کا سر میری خدمت میں لا کر حاضر کر دے اور کون ہے جو اس کا خاتمہ کر دے؟ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، مسعود ابن سنان رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح خزرعی رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ تیار ہوئے کہ ہم حاضر ہیں اللہ کے نبی اس کے قتل کرنے کے لیے۔ یہ جماعت گئی خیبر کے پاس۔ عصر کے بعد غروب آفتاب کے وقت جب چرواہے اپنے جانوروں کو اپنے گھروں کی طرف لے جاتے ہیں، اس وقت یہ جماعت خیبر کے پاس پہنچی۔ خیبر کے پاس اس کا ایک قلعہ جس میں یہ رہا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عتیق نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اس کے قلعے میں جانے کا کوئی راستہ تلاش کرتا ہوں، کوئی تدبیر ڈھونڈتا ہوں۔ چنانچہ یہ قلعے کے دروازے کے اندر داخل ہوئے، اور آدمی جس طرح استنجا، پاخانے اور ضرورت کے لیے بیٹھتا ہے اسی طرح قلعے کے اندر بیٹھ گئے۔ ہاں، وہ آدمی جو واچمین تھا وہاں نگرانی کے لیے تھا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا ہی آدمی، اس نے کہا بندے خدا جو اندر ہیں وہ اندر آ جاؤ، میں قلعے کے دروازے کو بند کر رہا ہوں۔ چنانچہ عشاء کے بعد کچھ دیر تک قصہ گوئی ہوئی، یعنی واقعات اور قصہ سنانے کی یہ مجلسیں بادشاہوں کی درباروں میں ہوا کرتی تھی۔ جب قصہ گوئی کی محفل ختم ہو گئی اور سارے لوگ اپنے اپنے گھروں پر روانہ ہو گئے، درباری نے ایک نے سارے دروازے بند کر دیے اور کنجیوں کو ایک کونٹے کے حلقے میں لگا کر لٹکا دیا۔ رات دیر حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، اور جب دیکھا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، کنجیوں کو پورے کے پورے چابیوں کے گچھے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ایک ایک دروازے کو کھولتے ہیں اور ہر ایک کو اندر کے جانب سے بند کرتے ہیں۔ اخیر میں جب بالا خانے پر اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ ابو رافع یہودی آرام کر رہا تھا، وہاں بالکل سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا۔ اس نے کہا اے ابو رافع، یعنی عبداللہ ابن عتیق اس صحابی نے کہا اے ابو رافع کہاں ہے؟ اس آواز کو سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن عتیق نے ایک وار کیا جو ناکام ہو گیا، خالی ہو گیا، لیکن اس یہودی نے یہ سمجھا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یہ صحابی عبداللہ ابن عتیق نے دوسری مرتبہ آواز دی اے ابو رافع۔ اب کی مرتبہ ایک ہمدردانہ لہجے میں، یعنی یہ لہجہ نہ سمجھ میں آئے کہ میں ہی قاتل ہوں، بلکہ نرمی کے لہجے میں کہا کہ کیا ہوا ابو رافع تجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہوا اور اس کے پیٹ پر اتنے زور سے تلوار کی دھار کو رکھا کہ جس سے اس کا پیٹ اور پیٹھ پورے طور پر مل گئے، اور اب کی بار مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دشمن رسول، یہ دشمن اسلام اور یہ گستاخ رسول کا کام تمام ہو گیا۔ اب میں بالا خانے کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہوں، اترتے اترتے میں یہ سمجھا کہ میرا پاؤں زمین پر لگ چکا ہے، جس سے میرا پاؤں پھسل گیا اور پاؤں میں موچ آ گئی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سر پر عمامہ تھا، میں نے اپنے عمامے سے اپنے پیر کو باندھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ جب مرغے بانگ دے رہے ہیں، اور قلعے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ابو رافع کا رات میں قتل ہوا ہے۔
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر میں نے پورا معاملہ سنایا. اے اللہ کے نبی، آپ کے دشمن کو، آپ کی گستاخی کرنے والے کو، آپ کی شان میں ہجو کے اشعار کہنے والے کو میں نے آج رات ختم کر دیا ہے. اور میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے پیر میں زخم ہو چکا ہے، میں سیڑھی سے گر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور آپ نے اپنا دست مبارک میرے پیر پر رکھا جہاں پر میری تکلیف تھی. آپ نے ہاتھ رکھ کر جب اٹھایا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عفیف، وہ تکلیف میری دفع ہو گئی اور میرا وہ مرض ختم ہی ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی.